بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کس چیز کی عبادت کرتی تھی؟ کیا انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا؟ آپ اپنی قوم سے ناراض کیوں ہوئے؟ جب قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں کیوں چھلانگ لگائی؟ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی؟ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی بجائے آشوریین کی طرف مبعوث فرمایا، جو کہ عمدہ تہذیب و تمدن میں مشہور تھے اور دجلہ نہر کے کنارے آباد تھے۔ دجلہ اور نینوا ان کے اہم ترین شہر تھے۔ یہ لوگ مختلف اقوام پر غلبہ حاصل کرتے اور ان سے جزیہ وصول کرتے۔ جنگ و جدل ان کا شعار تھا۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور انہی کے ناموں پر اپنے شہروں کے نام رکھتے۔ اسی مناسبت سے اشور بت ان کا سب سے بڑا الہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا شہر سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ کی دعوت میں اللہ وحدہ پر ایمان لانا، ظلم و سرکشی جیسی بری عادات کو ترک کرنا شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی، لیکن اشوریوں نے نبی یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی گمراہی، فسق و فجور اور بتوں کی عبادت پر اڑے رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، یونس علیہ السلام نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ بالآخر قوم کے ایمان نہ لانے اور سرکشی کی وجہ سے آپ غصے میں آ گئے اور قوم کو خبر دی کہ 3 دن کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا رخت سفر باندھا اور وہاں سے نکل گئے۔ جب قوم کو عذاب کے آنے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے کیے پر پشیمان ہوئے، کفر و ضلالت سے معافی مانگی، عجز و ضعف کا اظہار کیا۔ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، روئے تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ان سے ٹال دیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ جانور اور چوپاؤں نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور اپنی رحمت سے آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس کا تذکرہ فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ اس کا ایمان لانا اسے نفع پہنچاتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ تاریخ انسانی میں اور کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ پوری بستی ایمان لائی ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کے نکلے کیونکہ آپ نے انہیں دعوت دی اور اس طرح میں مشکلات و مصائب کا سامنا کیا، لیکن قوم مسلسل آپ کی تکذیب کرتی رہی۔ پھر آپ ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ آپ نے سمندر کا قصد کیا، کشتی پر سوار ہوئے تاکہ حتی الامکان ان سے دور جا سکیں۔ سمندر کی موجیں کشتی پر اثر انداز ہوئیں اور کشتی رک گئی اور وہ ڈوبنے کے قریب تھی، جس پر کشتی میں سوار مسافروں نے اتفاق کیا کہ کسی ایک کو سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ وزن کم ہو اور کشتی چل سکے۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ قرآن دازی کی جائے گی، جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ اس پر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن آپ کے اچھے اخلاق اور نیک ہونے کی وجہ سے آپ کو نہ پھینکا گیا۔ پھر متعدد بار قرآن دازی کی گئی، لیکن ہر بار آپ ہی کا نام نکلتا، لہٰذا آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مچھلی کو بھیجا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کی ہڈیاں نہ توڑے اور نہ آپ کو چبائے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں صحیح سلامت رہے۔ جب آپ کو اپنے صحیح سلامت ہونے کا یقین ہو گیا تو آپ سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ سمندر کی گہرائی میں آپ نے سمندری مخلوقات کی تسبیح، ذکر و اذکار کی آواز کو سنا۔ آپ اس وقت 3 اندھیروں میں تھے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ آپ کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے 1 دن، بعض نے 7 دن اور بعض نے 40 دن لکھا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر فرمایا:
جس کا ترجمہ یہ ہے، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی کمیوں کوتاہی کا اعتراف ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اسے غم و مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو کنارے پر چھوڑ دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور مشکل سے نجات دی۔